وہ اغوا کرنے والے میرے پاس آئے، انہوں نے میرے سر کے اوپر کپڑا ڈالا اور مجھ کو اغوا کر کے لے گئے۔ اللہ، میں نے اس خاندان کی مدد کی تھی، ان کا مال ان کو واپس کیا تھا، اگر اللہ یہ میں نے عمل تیرے لیے کیا تھا تو مجھے اس مصیبت سے نجات عطا کر۔ کہتا ہے کہ وہاں پر میں نے دیکھا چھوٹی سی مسجد بنی ہوئی، کوئی نماز نہیں پڑھتا۔ کہتا ہے میں نے وہاں اذان دینی شروع کر دی۔ الحمدللہ آہستہ آہستہ ایک دن ایسا ہوا اس کی بیوی نے اسلام قبول کر لیا۔ اللہ کے فضل و کرم سے اس وقت تک میں 22 لوگوں کو مسلمان کر چکا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ معزز ناظرین اکرام، آج کا جو قصہ اور واقعہ ہے یہ عراق کے ایک شخص کا ہے۔ 2006 کی بات ہے، یعنی آج سے 20 سال پرانی یہ قصہ ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں عراق میں گاڑیوں کے اڈے پر میں کچھ کام کرتا تھا، وہاں پر میں نے اپنا سلسلہ بنایا ہوا تھا کہ ہم سامان ادھر سے ادھر کارگو کا کام تھا میرا۔ خیر، کہتا ہے ایک دن میں اپنے دفتر کے باہر نکلا تو میں نے دیکھا کہ وہاں پر ایک کپڑے میں ایک لپٹا ہوا تھیلا سا مجھے نظر آیا۔ کہتا ہے میں نے اس کو اٹھا لیا۔ تھوڑی دیر گزری تو میں نے دیکھا کہ ایک عورت بڑی گھبرائی ہوئی، بڑی پریشان، وہ ادھر ادھر کچھ تلاش کر رہی تھی۔ کہتا ہے میں نے کہا بہن کیا ڈھونڈ رہی ہو؟ کہنے لگی بھائی کیا پوچھتے ہو، ہمارا سارا سامان جو ہے، ہماری دولت ساری ضائع ہوگی۔ میں نے کیا ہوا کیا؟ کہنے لگی بات یہ ہے کہ عراق کے جو حالات ہیں وہ تو تم جانتے ہی ہو، ہم نے اپنا سارا جو کچھ گھر بار بیچ باچ کے جو کچھ تھا وہ اس کو ہم نے کچھ ڈالر اکٹھے کیے ہیں، کچھ پیسے اکٹھے کیے ہیں، کچھ زیور لیا ہے، اور ہم اس ملک سے دوسرے ملک جا رہے تھے کہ میرے پاس سے یہ سیلا جو ہے وہ گر گیا ہے، پتہ نہیں میں نے کہاں گروا دیا ہے۔ کہتا ہے کہ میں نے وہ اپنے بغل میں سے وہ تھیلا جو تھا باہر نکالا۔ میں نے کہا بہن یہی ہے وہ؟ اس نے کہا واللہ تیرا بھلا کرے یہی ہے بالکل، بسم اللہ۔ ہاں جی، اس نے میرے حق میں نہ جانے کتنی دعائیں کی، اللہ تمہیں بچا کے رکھے، اللہ تمہیں خیر کرے۔ ناظرین اکرام، کہتا ہے کہ یہ وہ دن تھے جس وقت عراق کے اندر حالات بہت ہی خراب تھے۔ کچھ ایسے گینگ بنے ہوئے تھے، گروہ ایسے تھے جو کہ لوگوں کو اغوا کرتے تھے، اور وہ اغوا ایسے نہیں کرتے تھے، وہ باقاعدہ پہلے اسٹڈی کرتے تھے، ہاں جی، تحقیق کرتے کہ اس شخص کا گھر کہاں ہے، اس کی مالی حالت پوزیشن کیسی ہے، اس کے رشتہ دار کون ہے، یہ کہاں رہتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اور پھر وہ جس وقت آدمی کو دیکھتے کہ بھئی اس کی مالی حالت بہت اچھی ہے تو پھر اس کو وہ اغوا کر کے لے جاتے، اور پھر ان کے رشتہ دار جو تھے، اس کے جو لاحقین تھے، ان سے وہ تاوان۔ کہتا ہے ایک دن میں گلی سے گزر رہا تھا کہ یکدم وہ اغوا کرنے والے میرے پاس آئے، انہوں نے میرے سر کے اوپر کپڑا ڈالا اور مجھ کو اغوا کر کے لے گئے۔ کہتا ہے کہ انہوں نے مجھ کو پکڑا، میرے ہاتھ باندھے، میرے پاؤں باندھے، اور مجھ کو ایک مکان کے اندر جا کے انہوں نے، کہتا ہے خوب انہوں نے مجھے مارا۔ وہاں پر میں نے دیکھا آوازیں آ رہی تھی، لوگ قیدی تھے وہاں پر، وہ شور مچا رہے تھے کہ ہمیں قتل کر ڈالو، ہمیں مار ڈالو، ہمیں اتنے دن ہو گئے ہیں، ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، وغیرہ وغیرہ۔ کہتا ہے مجھے سمجھ آ گئی کہ یہ لوگ جو ہیں انتہائی بے رحم ہیں۔ کہتا ہے جی رات کا وقت ہو گیا، اب حالت یہ تھی کہ میں نے سوچنا شروع کیا، اور پھر مجھے وہ کہتا ہے کہ وہ مجھے وہ حدیث، وہ غار والی حدیث ناظرین اکرام آپ کو بھی یاد ہوگی کہ جس کے اندر انہوں نے اپنے 3 آدمی جو کہ غار کے اندر بیٹھے ہوئے تھے، اور پتھر جو تھا وہ غار کے منہ کے اوپر آ گیا تھا، اور پھر انہوں نے اپنے نیک اعمال کا واسطہ دے کر اللہ سے دعا کی تھی۔ کہتے ہیں میں نے بھی اللہ سے دعا کی، میں نے کہا اللہ تو جانتا ہے کہ وہ جو خاتون جس کا میں نے زیور، جس کے پیسے میں نے واپس کیے ہیں، اللہ میں نے اس خاندان کی مدد کی تھی، ان کا مال ان کو واپس کیا تھا، اگر اللہ یہ میں نے عمل تیرے لیے کیا تھا تو مجھے اس مصیبت سے نجات عطا فرما۔ ناظرین اکرام، کہتا ہے کہ میں نے کسی طریقے سے اپنے پاؤں کی رسی جو ہے اس کو کھولا، اور کہتا ہے کہ میں چھت کے اوپر چڑھ گیا۔ کہتا ہے کہ میں نے جھانک کے دیکھا، ایک طرف میں نے دیکھا وہی لوگ وہ بدبخت بیٹھے ہوئے شراب پی رہے تھے، دوسری طرف میں نے دیکھا
تو یہ مکان جو تھا اس کی ایک ہی سٹوری تھی، یعنی تقریباً چھت تقریباً 4 میٹر اونچی تھی۔ کہتا ہے کہ میں نے نیت کر لی کہ میں نے کسی طریقے سے اپنی جان بچانی ہے، کیونکہ انہوں نے معاف کو نہیں کرنا۔ کہتے ہیں کہ میں نے چھلانگ لگائی اس حالت میں کہ میرا جسم جو تھا زخمی ہو چکا تھا، اور ان بدبختوں نے میرے سارے کپڑے اتروا لیے تھے، صرف ایک جانگیا تھا جو سطر چھپایا ہوا تھا۔ سردی شدید تھی، موسم بھی کچھ خراب تھا۔ کہتا ہے میں وہاں سے بھاگا، اور ایک اور بات جو کہ بڑی اہم تھی وہ یہ تھی کہ میں کسی بھی حالت میں سب سے پہلے اپنے گھر پہنچنا چاہتا تھا، اپنی بیوی کو بچوں کو بچانا چاہتا تھا، کیونکہ ان کو پتہ تھا میرا گھر کون سا ہے، اور اگر ان کو یہ پتہ چل جاتا کہ میں یہاں سے بھاگ گیا ہوں تو وہ سیدھے میرے گھر آتے اور میرے بچوں کو اغوا کر لیتے۔ ناظرین کرام، کہتا ہے کہ میں بھاگتے بھاگتے ایک مجھ کو جگہ سے لائٹ نظر آئی، میں نے جا کے زور زور سے دروازہ ناک کیا اپنے پاؤں کی ٹھوکر سے۔ کہتا ہے میرے ہاتھ بندھے ہوئے تھے۔ ایک بوڑھے کے بعد آئی، کون ہے؟ کہتے ہیں اگر میں اس کو کہتا کہ مجھے اغوا کیا گیا ہے اور میں چھوٹ، تو وہ دروازہ نہ کھولتے۔ میں نے اس سے کہا کہ میں آپ کا ہمسایہ ہوں، مجھے آپ کی مدد کی ضرورت ہے۔ لو جی، بوڑھے نے دروازہ کھولا۔ کہتا ہے اس نے مجھ کو دیکھا کہ میرا جسم جو ہے اس کے اوپر خون۔ میں نے اسے کہا کہ مجھ کو اغوا کیا گیا تھا، میں صرف آپ کی یہ مدد چاہتا ہوں کہ میرے ہاتھ کھول دے بس۔ لو جی، اس نے کہا جلدی سے اندر آؤ۔ اس نے دروازہ بند کر دیا۔ اس نے اپنے بیٹوں کو اٹھوایا۔ لو جی، بیٹے اٹھ کے آئے۔ اس نے کہا دیکھو اس شخص نے اللہ کے بعد ہم سے مدد مانگی، اس کی مدد کرو۔ میں نے کہا صرف یہ کرو کہ میرے ہاتھ کھول دو۔ لو جی، انہوں نے چھری یا پلاس وغیرہ لے کے آئے، کسی طریقے سے انہوں نے الحمدللہ میرے ہاتھ کھول دیے۔ اب میں اپنے گھر کا مجھے نہیں پتا میں کس جگہ ہوں۔ میں نے اسے کہا کہ فلاں مسجد جو ہے وہ کس جگہ ہے؟ انہوں نے کہا فلاں مسجد جو ہے تو فلاں فلاں جگہ پہ ہے۔ خیر جی، میں کہتا ہے کہ میں وہاں سے بھاگا اس مسجد کی طرف۔ انہوں نے مجھے مسجد کا راستہ بتایا، میرا گھر جو مسجد کے قریب تھا۔ کہتا جی میرے پیچھے کتے لگ گئے، لیکن کسی طریقے سے میں ان کو پتھر مارتا رہا، جس طریقے سے بھی ہو ہوا کے میں اپنے گھر پہنچا۔ اب میں دروازہ ناک کر رہا ہوں، میری بیوی خوف زدہ ڈر کے بارے وہ دروازہ نہیں کھول رہی ہے۔ کہتے میں نے کیا کیا کہ میں نے دیوار جو ہے وہ پھلانگی اور اندر چلا گیا۔ میری بیوی مجھ کو دیکھ کے چیخنے چلانے لگی، اس کو پتہ چل چکا تھا کہ میں اغوا ہو چکا ہوں۔ کہتا اتنی دیر میں ہمارا ہمسایہ جو تھا اس کو پتہ چل گیا۔ اس نے مجھے کہا ابو محمد ایسا کرو کہ سامنے کے دروازے سے نہیں پیچھے سے آؤ اور جلدی جلدی آؤ میرے گھر میں نے دروازہ کھول دیا ہے۔ کہتا ہے میں نے اپنی بیوی اپنے بچوں کو ساتھ لیا، اس کے گھر پہنچ گیا۔ میں نے وہاں جا کے اپنے ایک عزیز کو ٹیلی فون کیا، اس کے پاس گاڑی تھی۔ میں نے کہا ایسا کرو وہ گاڑی لے کے میرے پاس آ جاؤ، اور مجھے وہاں سے 300 کلومیٹر کے فاصلے پر میرے ننہال رہتے تھے، ماموں تھے میرے۔ کہتا ہے کہ میں نے اس سے کہا مجھے وہاں پہنچا دو۔ لو جی ناظرین کرام، اللہ اس کا بھلا کرے، وہ میرا جو عزیز تھا وہ گاڑی لے کے آ گیا۔ فجر ہونے سے پہلے پہلے میں نے اپنے گھر سے صرف اپنے پاسپورٹ اور یا کوئی تھوڑا بہت زیور کوئی نقدی تھی وہ لیا، باقی ہر چیز اللہ کے سپرد، اور میں بھاگ گیا۔ لو جی، ہم اپنے ماموں کے گھر پہنچ گئے۔ اب خوف ڈر۔ کہتا 3 مہینے تک میں اپنا علاج کراتا رہا، جو انہوں نے مجھے مارا تھا، میں گرا تھا، بہرحال کہتا ہے میرے والد کا مجھ کو فون آیا۔ اس نے کہا بیٹے بات سنو، یہ جو گینگ ہیں انہوں نے تمہارے بارے میں اعلان کروا دیا ہوا ہے کہ جہاں پہ بھی یہ مل جائے اس کو قتل کر دیا جائے۔ یہ تمہارے تلاش کرتے کرتے پہنچ گئے تھے، تمہارے بھائی کو انہوں نے اغوا کیا اور تمہارے بھائی کو یہ قتل کر چکے ہیں۔ کیسے بھی ہو سکتا ہے، جیسے بھی ہو سکتا ہے، جتنا بھی پیسہ خرچ ہوتا ہے، تم اپنی جان بچاؤ اور اپنے بچوں کو لے کر تم سیریا چلے جاؤ، شام چلے جاؤ۔ کہتا ہے جی کہ میں کسی طریقے سے اپنے بچوں کو لے کر سیریا پہنچ گیا۔ اب وہاں پر جس وقت آیا تو کچھ نہیں تھا میرے پاس کام کرنے کے لیے۔ کہتا ہے کہ ہمارے گھر کے ساتھ تھوڑا بہت جو پیسہ تھا اس سے میں نے 1 مہینے کا کرایہ دیا، اور ہم وہاں پہ رہنے والے، اور گھر بالکل خالی تھا، کچھ نہیں تھا۔ کہتا ہے کہ ہمارے گھر کے ساتھ مسجد تھی، عورتیں بھی نماز پڑھنے جاتی تھی۔ کہتا ہے کہ وہاں پر عورتوں نے میری بیوی کو دیکھ لیا، انہوں نے کہا کہ تم کہاں سے آئی ہو، اجنبی لگتی ہو۔ اس نے اپنی سنائی، اس نے کہا اچھا۔ انہوں نے کہا کہ ہم وہ خواتین ہیں جو لوگوں کی مدد کرتی ہیں، ہماری ایک NGOs ہے، ابھی ہم آپ کے گھر آتے ہیں۔
کہتے ہیں کہ وہ خواتین ہمارے گھر میں آئی، گھر خالی تھا، چند گھنٹے گزرے کہ 2 گاڑیاں آئیں، ان کے اندر جو ضروری سامان تھا، ہاں جی، وہ بستر بھی تھے، سامان بھی تھا، کھانے پینے، ہر چیز اللہ تعالیٰ نے دے دی۔ کہتا ہے کہ اس کے بعد وہ NGOs کی معرفت مجھے ایک فیکٹری کے اندر جاب مل گئی۔ کہتا ہے کہ وہاں پر میں نے دیکھا چھوٹی سی مسجد بنی ہوئی، کوئی نماز نہیں پڑھتا۔ کہتا ہے میں نے وہاں اذان دینی شروع کر دی۔ جب اذان دینی شروع کر دی تو شروع میں ایک بندہ آیا نماز پڑھنے کے لیے، پھر دوسرا، پھر تیسرا، پھر چوتھا، حتیٰ کہ آہستہ آہستہ ایک دن ایسا ہوا اس فیکٹری کا مالک جو ہے اس نے بھی آ کے میرے ساتھ نماز پڑھنی شروع کر دی۔ الحمدللہ وہ مسجد آباد ہو گئی، خیر و برکت آ گئی۔ اور پھر یہ ہوا کہ وہ NGOs والے جو تھے انہوں نے میرا پتہ کیا۔ جب ان کو پتہ چلا میری پوری سٹوری کا تو انہوں نے الحمدللہ ہمارے لیے بندوبست کیا اور ہم امریکہ میں پہنچے۔ امریکہ میں آئے، یہاں پہ آتے ہی ہمیں گرین کارڈ دے دیا گیا۔ میں کہانی کو بالکل مختصر کر رہا ہوں، صرف آپ کو یہ بتانے کے لیے کہ ناظرین کرام، انسان کو کوئی پتہ نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ کس سے کیا کام لیتے ہیں۔ کہتا ہے کہ یہاں میں مسجد آباد کر کے آیا، وہاں جس وقت ہم امریکہ میں پہنچے اب میرے پاس کچھ کرنے کے لیے نہیں تھا۔ کہتا ہے میں حافظ قرآن تھا، الحمدللہ عالم دین بھی تھا، میں نے شرعی علم پڑھا ہوا تھا۔ کہتا ہے کہ مسجد کے اندر گیا، میری آواز خوبصورت تھی، ان کو میری آواز پسند آ گئی۔ کہتا ہے کہ میں نے وہاں پہ امامت شروع کر دی، انہوں نے مسجد کے صندوق سے مجھ کو تنخواہ دینی شروع کر دی۔ پھر میں نے حلقہ تحفیظ القرآن شروع کر دیا، پھر میں نے تبلیغ شروع کر دی۔ اور پھر وہ کہتا ہے کہ ایک دن ایک شخص میرے پاس آیا، اس نے کہا میں اصل جو ہے وہ سیریا سے ہوں، لیکن میری عمر کچھ 10-12 سال تھی جب میں امریکہ میں آیا، اور مجھے دین کا سوائے اس بات کے نہیں پتا کہ اللہ ہے اور وہ آسمان میں ہے اور لا الہ الا اللہ ہے۔ میری بیوی کرسچین ہے اور انتہائی متعصب ہے۔ کہنے لگا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ کو خوب مال و دولت دی ہوئی ہے، میں تمہیں آدھا مال اپنا دینے کے لیے تیار ہوں، تم مجھ کو دین سکھاؤ۔ اس نے کہا آدھے مال کی ضرورت نہیں ہے، میں تمہیں دین سکھاتا ہوں۔ لو جی، میں نے اس کو دین سکھانا شروع کیا۔ الحمدللہ آہستہ آہستہ ایک دن ایسا ہوا اس کی بیوی نے اسلام قبول کر لیا، اور پھر وہ کہتا ہے کہ یہ روشنی جو ہے یہ آہستہ آہستہ باہر نکلنی شروع ہوئی۔ میں نے باہر تبلیغ شروع کی، اللہ کے فضل و کرم سے اس وقت تک میں 22 لوگوں کو مسلمان کر چکا ہوں۔ ناظرین کرام، ذرا اس طرف آپ کو اشارہ کر کے بات کو ختم کروں گا کہ وہ جو زیور اس کو ملا تھا اور اس نے بلا تردد امانت سمجھتے ہوئے اس عورت کو واپس کر دیا تھا، اور اس کی وہ دعائیں، اور پھر اس کا یہ کہنا کہ اللہ جس طرح تو نے غار والوں کی مدد کی تھی اس طرح میری مدد فرما۔ آپ ذرا کڑی سے کڑی جوڑتے چلے جائیں اور آپ کو یہ اندازہ ہوگا اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو کہاں سے کہاں پہنچاتا ہے اور ان سے دین کا کس طرح کام لیتا ہے۔ میں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ مجھ سے بھی اور آپ سے بھی دین کا خیر کا کام لے، اور یہ دین کی اسلام کی روشنی جو ہے اس کو ہمیں پوری دنیا تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔